اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا، اس کے حوالے سے آج ویڈیو ہے کہ قرآن پاک کیسے جمع کیا گیا، ترتیب اس کی کیسے لگائی گئی۔ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر لوح محفوظ سے آسمان پر اس کو لایا گیا، پھر آسمان سے 23 سال آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہیں تھا۔ یعنی جو ترتیب لوح محفوظ میں تھی، تو قرآن پاک جب نازل ہوتا رہا تو اس کا نزول جو ہے وہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق تھا۔ جس طرح کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کسی آیت کی ضرورت پڑتی، اس آیت کے وہ اسباب بنتے، تو اللہ رب العالمین اس سبب کے مطابق قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیتا جو بندوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں جو آیات نازل ہوئیں، اگر سب سے پہلے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں نازل ہوتی تو یقیناً جو عرب کے نئے مسلمان تھے ان مسلمانوں پر اس کی دشواری واقع ہوتی، کیونکہ عرب کے علاقے کے اندر شراب جو ہے وہ عام طور پر پی جاتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب قرآن پاک بندوں کی ضرورت کے مطابق اترتا تھا، نازل ہوتا تھا، تو جب قرآن پاک بندوں کی ضرورت کے مطابق اترتا تھا تو پھر قرآن پاک کی ترتیب کیسی ہوئی اور جمع کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ مقدس، نگاہ پاک لوح محفوظ پر رہتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع فرما دیتے تھے، اور ان حضرات کو جو کاتب وحی مقرر تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اور یہی ترتیب ایسی ترتیب تھی جو لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ یعنی جب آیت آ جاتی تھی تو اس کا اترنا لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق نہیں ہوتا تھا۔ جب آیت اتر جاتی تھی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان حضرات کو ارشاد فرماتے تھے جو کاتب وحی مقرر تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ جب آپ اس کو ترتیب دلواتے تھے تو یہی ترتیب جو ہے وہ لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق ترتیب تھی، اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے تھے۔ آپ کو اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جس وقت جو آیت اترتی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق آپ ان آیات کو اونٹ کی ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے، اور آپ کھجور کے پتوں پر ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے، یا مختلف کاغذوں پر ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیات کو ہڈیوں اور کاغذوں اور کھجور کے پتوں پر لکھ رہے تھے، تو پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے عام صحابہ قرآن پاک کے حافظ ہو چکے تھے۔ زیادہ اعتماد ان حفاظ پر تھا، یعنی عام صحابہ کرام جو قرآن پاک کے حافظ تھے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی جو ترتیب تھی خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دے دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہیں فرمایا تھا۔ اور کتابی شکل میں جمع کیوں نہیں فرمایا تھا؟ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ کل کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ 3 وجوہات ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کتابی شکل کے اندر جمع نہیں کیا تھا، بعد میں یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ وہ وجوہات ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔